بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ڈیئر اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 8 میں ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکچر نمبر 7 میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے جو عقائد کے موضوعات ہیں، عقائد کے سبجیکٹ ہیں، وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے، جن اسٹوڈنٹس نے ان کو سنا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی علم نافع عطا فرمائے۔ آج سے ہمارے عبادات کے جو چیپٹر ہیں وہ سٹارٹ ہونے لگے ہیں۔ عبادات میں آج میں 3 موضوعات دے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلا موضوع ہے شرعی احکام کا بیان، دوسرا موضوع ہے وضو کا بیان، اور تیسرا موضوع ہے غسل کا بیان۔ یہ 3 میجر سبجیکٹ ہیں جن کو بیان کرنے کا مقصد ہمارے ضروریات زندگی کے مسائل حل کرنا ہے۔ آج ہم نے دنیا کی ہر معاملات، ہر چیز کو سیکھ لیا، لیکن دین کے اہم مسائل ہم نہیں سیکھ سکے۔ ہم نے 9, 10 کے جو فزکس کے تھیوریز ہیں وہ سیکھ لیے، کیمسٹری کی باتیں سیکھ لی، بایو سیکھ لی، کمپیوٹر سیکھ لیا، موبائل چلانا سیکھ لیا، تاکہ ہر چیز ہم نے سیکھ لی، لیکن جو دین، جو ہماری اصل ہے، ہماری بنیاد ہے، کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر فقط عبادت کرنے کے لیے۔ تو عبادت اس وقت ہی قبول ہوگی جب عبادت درست ہوگی، اور عبادت اس وقت ہی درست ہوگی جب عبادت کے جو لوازمات ہیں، عبادت کی جو جزیات ہیں، وہ سارے درست ہوں۔ آج ہمیں عبادت تو دور کی بات ہے، عبادت کے لوازمات بھی نہیں آتے۔ آئیے شروع کرتے ہیں مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اپنے موضوع کو، اور طریقہ کار آپ کو معلوم ہے۔ ہم سوالات پڑھتے ہیں، سوالات پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مشکل چیز ہوتی ہے ان کے جوابات میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ڈیٹیل کو حل کرتے ہیں، اور اگر آسان بات ہو تو ہم اس کو پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے شرعی احکام کا بیان۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل کی اسکرین پر، شرعی احکام کا بیان۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شرعی احکام کے کتنے درجے ہیں؟ شرعی احکام کے 5 درجے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یہ نام آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، ان کو ڈیفائن اگلے سوالات میں کرتے ہیں، ابھی فقط نام سن لیں، اور یہ ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے۔ 5 درجے ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، اور نمبر 5 مستحب ہے۔ اور وہ احکام جن سے منع کیا گیا، یہ تو وہ احکام ہے کہ جن کا حکم دیا گیا ہے وہ 5 ہے، اور وہ احکام کے جن سے منع کیا گیا ہے وہ بھی 5 ہیں۔ حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 اصاعت، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، اور نمبر 5 خلاف اولیٰ ہے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ آپ نے مباح کا لفظ بھی سنا ہوگا، یہ چیز مباح ہے، یہ چیز مباح ہے۔ تو وہ مباح کسے کہتے ہیں؟ جو مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ کے درمیان والی چیز ہے اسے مباح کہتے ہیں۔ ڈیٹیل آ رہی ہے، ہم آگے ان کی تعریفات کی طرف چلیں گے تو آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام معذرت کے ساتھ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ بھی 5 ہے، اور جن سے منع کیا گیا وہ بھی 5 ہے۔ ان کے نام میں نے آپ کو گنا دیے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے۔ آگے پہلا سوال یہ ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جس کو کرنا بہت ضروری ہے اور بلا وجہ جان بوجھ کر ایک بار چھوڑنے سے بھی سخت گناہ ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آگے انہوں نے اگزامپل دی ہیں، اس سے ہٹ کر صرف ہم مختصر سا ہی رکھتے ہیں۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ جسے کرنا ضروری ہو اور چھوڑنا جائز نہ ہو، اور بلا وجہ بار بار یعنی چند بار چھوڑنے پر سخت گناہ۔ فرض میں 1 مرتبہ معذرت کے ساتھ فرض میں 1 مرتبہ اور واجب میں کئی مرتبہ چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ جو کام میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور بہت کم چھوڑا ہو۔ اگے سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہو اور چھوڑنے کو ناپسند کیا ہو۔ کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے، لہذا ایک لائن کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں۔ انہوں نے 3 4 لائنوں کی وضاحت کی ہوئی، صرف ایک لائن آپ سمجھے، آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اگلا ہے مستحب کسے کہتے ہیں؟ جس سے کرنے کو شریعت نے پسند کیا ہو۔ آگے مباح کسے کہتے ہیں؟ جو آگے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بڑا اہم، مباح جو کام جائز ہو اور اسے کرنا یا نہ کرنا برابر ہو۔ آگے حرام کسے کہتے ہیں؟ جس سے بچنا بہت ضروری ہے اور بلا وجہ ایک بار کرنے پر بھی سخت گناہ ہوتا ہے۔ آگے مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ جس کام سے بچنا ضروری ہو اور بلا وجہ جائز نہ ہو اور چند بار کرنے پر جو سخت گناہ ہو اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک بار کرنا وہ گناہ جس پر سخت گناہ ہوتا ہے، ایک بار کرنے سے وہ حرام ہے،
اور جس کا گناہ کو چند بار کرنے سے سخت گناہ ہوتا ہے اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں، البتہ اس کو کرنا بھی شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ آگے اساءت کسے کہتے ہیں؟ جسے شریعت نے برا قرار دیا گیا ہو، جیسا کہ منہ میں بدبو کے باوجود مسواک چھوڑے رکھنا۔ آگے مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ جسے شریعت پسند ہی نہ کرے، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ آسان سی ایگزامپلز ہیں۔ آگے خلاف اولا کسے کہتے ہیں؟ جسے نہ کرنا بہتر ہو اور کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایسا کام ہے، خلاف اولا ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کو نہ کرنا ہی بہتر ہے، لیکن اگر اس کام کو کر لیا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ جس کو نہ کرنا بہتر ہے، اگر اس کام کو کر لیا تو کوئی گناہ نہیں، جیسا کہ شوخ رنگ کے کپڑے وغیرہ پہننا، یہ سفید لباس پہننا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اگر شوخ رنگ کے پہن لیے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارا جو احکامات کا پہلا سبجیکٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ایزیلی سبجیکٹس ہیں، آپ ایک دو دفعہ پڑھیں گے، ان کو یاد کریں گے، انشاءاللہ آپ کو دین کے مسائل اس سے سمجھ آ جائیں گے۔ اگلا سبجیکٹ جو ہمارا بڑا اہم ہے، وضو کا بیان۔ دیکھیں، نماز درست اس وقت ہوگی جب وضو درست ہوگا۔ اگر وضو ہی درست نہیں ہے، وضو ہی تام نہیں ہوا، وضو ہی نامکمل ہے بندے کا، تو پھر نماز کس طرح ہوگی؟ لہذا وضو کے مسائل سیکھنا ہر اس بالغ بچے پر فرض ہے جو 12-13 سال کا ہے۔ 12-13 سال کے بعد ہر بندے پر فرض ہے کہ وہ وضو کے مسائل سیکھے۔ آگے وضو کا بیان۔ وضو میں کون کون سی چیزیں فرض ہوتی ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، اس کے بعد بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا۔ اب یہ تو یہاں پہ سوال کمپلیٹ ہو گیا، لیکن میں جب ٹیسٹ لوں گا تو اس کو مارکس پورے دوں گا کہ جو پوری وضاحت کے ساتھ وضو کے فرائض بتائے گا۔ وہ کیا ہے کہ چہرے کا دھونا کتنا ہے؟ سر کے بالوں کی جڑ سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورے یہ چہرہ، اس کا دھونا فرض ہے۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت بازوؤں کا دھونا، یہ انگلیوں سے لے کر کوہنیوں سمیت بازوؤں کا دھونا یہ فرض ہے۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ اب سر کا مسح کتنا کرنا ہے؟ چوتھائی سر کا، سر کے 4 حصے کر لیں تو ایک حصے کا مسح کرنا، 1/4 حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور ٹخنوں سمیت پورے پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے۔ جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنائے گا اس کو پورے مارکس ملیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے قطرے ٹپکے، یہ نہیں کہ پانی کو مل لیا جائے، وہ شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ قبول وہی ہوگا کہ جس میں پانی کے قطرے ٹپکے۔ آگے وضو کی کون سی سنتیں ہیں؟ انہوں نے وضو کی 9 سنتیں بیان کی ہیں۔ سوال ہی ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ وضو کی کتنے سنتیں ہیں، تو آپ کہیں گے کہ اس کتاب والوں نے وضو کی 9 سنتیں بیان کی ہیں اور آگے آپ کم از کم 2 سنتیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو آپ نے یہی کہنا کہ وضو کی 9 سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور دوسری ہے کہ دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کرنا، یا ان میں سے 9 میں سے کوئی بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ 2 کا یاد کرنا کم از کم ضروری ہے پورے مارکس لینے کے لیے۔ وضو میں کون سی چیزیں مستحب ہیں؟ وضو میں انہوں نے 6 چیزیں مستحب قرار دی ہیں، تو آپ نے 2 سنانی ہیں۔ داہنی طرف سے ابتدا کرنا، یعنی پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا، پہلے دائیں پاؤں کو دھونا وغیرہ ذالک، اس طرح فور ایگزامپل آپ ETC کر سکتے ہیں۔ اونچی جگہ بیٹھ کر قبلہ رخ بیٹھنا، اونچی جگہ قبلہ رخ بیٹھنا یہ بھی وضو کے مستحبات میں سے۔ آپ نے اکثر جو میرے جو لڑکے ساتھی ہیں، جو بوائز ہیں، وہ مساجد میں گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وضو کے لیے انہوں نے ایک سٹول سا بنایا ہوتا ہے جو بلند ہوتا ہے اپنی جگہ سے، تو بلند جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ وضو میں کون سی چیزیں مکروہات ہیں، کون سی چیزیں مکروہ ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں؟ وضو میں 8 چیزیں جو ہے وہ ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں۔ ان میں سے آپ نے 2 یاد کر لینی ہے۔ ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا اور منہ پر زور زور سے پانی مارنا، جیسے چھینٹے مارتے ہیں ٹھا ٹھا ٹھا، یہ وضو کے مکروہات میں سے ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ وضو میں کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بڑا اہم سوال، ویری امپورٹنٹ، اس کو یاد کرنا اس کو بڑا اہم ہے۔ جو اس کے پورے 5 پوائنٹس سنائے گا اس کو مارکس ملیں گے۔ وضو کے 5 انہوں نے کہا 5 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب پخانہ یا ہوا خارج ہونے سے۔ نمبر 2، جسم کے کسی حصے سے خون بہنے سے یا پیپ نکلنے سے یا الٹی آنے سے یا نماز میں کہکا لگانے سے یا سو جانے سے۔ یہ 5 انہوں نے لکھی ہیں، البتہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن آپ نے 5 یاد کرنی ہے اور 5 کی 5 یاد کرنی ہے کہ ان 5 میجر چیزوں سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، انہوں نے کہا کہ جی جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر اپنی جگہ سے چل پڑنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پر کسی کو زخم ہوا، اب وہاں سے خون نکلا، جب خون نکلا تو وہ اپنے مقام پر اپنی جگہ پر ہی رکا رہا، تو اس سے وضو نہیں جائے گا۔
جب وہ اپنے مقام سے نکل کر نکل گیا تو اس سے وضو جائے گا. یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے. بعض دفعہ ہلکے سے ٹک لگ جاتے ہیں اور ہلکی سی چمک آ جاتی ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جب تک اس مقام سے خون کے قطرے بہہ نہ نکلے یا قطرہ بہہ نہ نکلے تب تک وضو نہیں ٹوٹتا. آگے چلتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے کون سے کلمات پڑھنا مستحب ہے. انہوں نے بے شمار کلمات لکھے ہیں, یاد کرنا کوئی ضروری نہیں. آپ نے کہا صرف درود شریف وغیرہ پڑھنا یہ اچھی قرار دیا گیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے 2 موضوعات کمپلیٹ ہو گئے. آج کا ہمارا آخری موضوع ہے غسل کا بیان. جس طرح وضو ضروری ہے اس سے زیادہ اہمیت کا حامل غسل ہے. اگر بندے کا غسل نہ ہو تو جتنے مرضی صحیح طریقے سے وضو کر لے تو نمازیں تو پھر بھی نہیں ہونی. وضو اس وقت قابل قبول ہوگا جب غسل ہوگا, اور غسل اس وقت قابل قبول ہوگا جب غسل صحیح انداز سے ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ غسل میں کون سی چیزیں فرض ہیں. غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. کلی کرنا اس انداز سے کہ منہ کا کوئی بھی خوشہ, کوئی بھی حصہ, کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے. نمبر 2, یہ ناک کی جو سخت ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچانا. یہ نرم ہڈی یہ نیچے ہے, یہ اوپر سخت ہڈی ہے, یہاں تک پانی پہنچانا. روزے میں احتیاط ضروری ہے. اس کے بعد پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے, یعنی ایک بال برابر بھی, ایک سوئی برابر بھی حصہ خشک نہ رہے, اتنا پانی بہانا. یہ غسل کا تیسرا فرض ہے. غسل میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں. غسل میں یہاں پہ انہوں نے 6 چیزیں بیان کی ہیں, تو آپ نے 2 بیان کر لینی ہیں. چند چیزیں سنتیں ہیں کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا, یعنی یہ ہاتھوں کو دھونا یہ اس گٹے تک, یہ جو آپ نے دیکھا ہڈی نکلی ہوتی ہے یہاں تک ہاتھوں کا دھونا, یہ غسل میں مسنون قرار دیا ہے, سنت قرار دیا گیا. پھر وضو وغیرہ, پھر وضو کرنا اور پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا, یہ غسل کی سنتیں چند ہیں. انہوں نے زیادہ لکھی ہیں لیکن آپ نے 2-3 یاد کر لیں جو کافی اہمیت کی حامل ہے. غسل کا کیا حکم ہے. بعض صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے, بعض صورتوں میں غسل سنت ہے, اور بعض جگہ مستحب ہے. جمعہ کے لیے, عید کے لیے آپ گئے تو اس وقت غسل کرنا میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. کسی محفل میں جا رہے ہیں, کسی اچھی جگہ جا رہے ہیں, دین کے پروگرام میں جا رہے ہیں, کسی سیمینار میں جا رہے ہیں, تو اس کے لیے غسل کرنا یہ مستحب قرار دیا ہے. لیکن بعض صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمارا جو کورس چل رہا ہے یہ آن لائن چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ دنیا میں بے شمار لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو جو فرض جس چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے والدین سے یا اپنے اساتذہ سے پوچھیں کہ غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے, وہ آپ کو اچھے انداز سے ایکسپلین کریں گے. جس انسان پر غسل فرض ہو اس کے کیا احکام ہیں. جس پر غسل فرض ہے اس کا مسجد میں جانا, غلاف کے بغیر قرآن مجید وغیرہ کو پکڑنا اور اسے قرآن مجید کو پڑھنا یا لکھنا یہ سخت حرام ہے. آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو غسل کے مسائل ہی نہیں آتے, جن کو غسل کے بارے میں معلوم نہیں اور مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور ان کا غسل درست نہیں ہے. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. ٹب سے غسل کرنا کیسا. ٹب سے بھی غسل کرنا جائز ہے مگر احتیاط بہت ضروری ہے. اب ہوتا کہ آج کل تو شاور کا زمانہ ہے, شاور کھولا غسل کیا تو ہو گیا. لیکن ٹب میں کیا سسٹم ہوتا ہے کہ ٹب بڑا ہو, بندہ غسل کر رہا ہے, غسل کرنے کے بعد بندے کے جسم سے کچھ قطرے اس ٹب والے پانی میں گر گئے تو وہ ٹب والا پانی ناپاک ہو گیا. جب پانی ہی ناپاک ہو گیا تو اس سے پاکی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے. اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی. لہذا احتیاط ضروری ہے. تھوڑے سے پرے ہٹ کے بیٹھے, تھوڑا سا دور ہٹ کے بیٹھے کہ جس سے یقین ہو جائے, یقین کامل ہو جائے کہ بندے کا جو پانی ہے, جو جسم سے لگ کر نجس پانی جا رہا ہے, حدث والا پانی, وہ ٹب میں نہیں گرے گا. تو جب ٹب میں سے نہ گرنے کا یقین ہو جائے تو پھر اس وقت ٹب سے غسل کرنا درست ہو جائے کیونکہ پانی پاک ہے. اصل مقصود ہے پانی کا پاک ہونا. اگر پانی ہی پاک نہیں ہوگا تو اس سے غسل کس طرح ہوگا. البتہ مختصر جواب یہ ہے کہ ٹب سے غسل ہو جاتا ہے. بیت الخلاء میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے اور دعا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا پیارا اسلام ہے, یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی, ہمیں اپنی اچھی تعلیمات سے نوازا. دیگر مذاہب کو دیکھ لیں, وہ ہر پہلو میں رہنمائی نہیں کرتے, لوگوں کے اپنے قیاس رائیاں ہوتی ہیں. لیکن اسلام ایسا خوبصورت دین ہے, ایسا حسن والا دین ہے کہ اس نے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی. اب بیت الخلاء میں داخل ہو کر کیا کرنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, باہر کس طرح آنا ہے, یہ کون بتاتا ہے. یہ صرف اسلام, دین اسلام بتاتا ہے جو ہمارا پیارا دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم فرمائے. اب یہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ اور دعا کیا ہے. معذرت کے ساتھ, بیت الخلاء میں پہلے داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے
یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ کا بھی اضافہ کر لے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور یہ دعا جو ہے وہ بیت الخلاء سے داخل ہونے سے پہلے پڑھنی ہے, کیونکہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی پاک کلمہ اللہ رب العزت کا نام لینا یہ منع قرار دیا گیا ہے. اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھے. اور بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے اور دعا کیا ہے؟ باہر نکلتے وقت پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھے اور نکلنے کے بعد دعا پڑھے. میں نے پہلے عرض کیا بیت الخلاء میں دعا نہیں پڑھنی, جب جاتے ہوئے پڑھنی ہے تو باہر پڑھنی ہے, جب نکلتے ہوئے پڑھنی ہے تو باہر آ کے پڑھنی ہے. اور وہ کیا دعا پڑھنی ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی. طویل دعا ہے, اگر ہم اتنی بھی یاد کر لیں غفرانک. جو ہمارے ابھی ابتدائی اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی اس طرف آ رہے ہیں, جن کا زیادہ زمانہ اسکول میں گزرا, وہ صرف غفرانک لفظ جو فرسٹ لفظ ہے وہ بھی یاد کر لیں تو وہ کافی ہو جائے گا. بیت الخلاء میں رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ بیت الخلاء میں استنجا کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف رخ ہو نہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہو, بلکہ اس کے مخالف سمتیں پیٹھ اور رخ ہونا چاہیے, کیونکہ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ بھی منع قرار دیا گیا ہے اور پیٹھ کرنا پیشاب کرتے وقت بیت الخلاء میں منع قرار دیا گیا. کن جگہوں پر پیشاب پخانہ وغیرہ کرنا مکروہ ہے؟ اب دیکھیں ایک بات یہاں پہ آپ کو کراہت سی محسوس ہو رہی ہوگی کہ بار بار یہ جو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں پیشاب کہہ رہے ہیں, پخانہ کا لفظ کہہ رہے ہیں. یہ دین ہے بیٹا, دین سیکھنے کے لیے ہم نے دین کے ہر پہلو کو غور سے دیکھنا ہوگا. اور دین میں یہی خوبصورتی ہے کہ دین کے مسائل سیکھنے میں بلا جھجک آپ کس طرح بھی دین کو بیان کر سکتے ہیں تاکہ دین کی بات سمجھ آ جائے. اب اس میں بچتا رہوں یا اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کروں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا آپ دین سیکھ رہے ہیں تو دین سیکھنے کی حد تک اس طرح کے لفظ استعمال کرنا درست ہے تاکہ ہمیں دین سمجھ آ سکے. کن جگہوں پر یہ پیشاب پخانہ کرنا مکروہ ہے؟ قبرستان میں مردے کو اذیت ہوگی, راستے کی جگہ پہ راستے میں گزرنے والوں کو اذیت ہوگی, غسل یا وضو والی جگہ پر وہاں پہ تو پاکی حاصل کی جاتی ہے, اگر وہاں پر اس طرح کی حرکت کر دی تو ناپاکی ہو جائے گی. اور ایسی جگہ پر جہاں پر سخت جگہ ہے یا راستہ گزرنے کی جگہ ہے وہاں پر پیشاب یا پخانہ کرنا یہ شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے. اور ایک اہم نوٹ انہوں نے آخر میں لکھا, استنجا کے لیے ننگے سر جانا یا کوئی محترم چیز لے کر جانا یہ بھی مکروہ ہے. آج کے ہمارے 3 سبجیکٹ شرعی احکام کا بیان, وضو کا بیان اور غسل کا بیان کمپلیٹ ہوا. میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو آج کا لیکچر, آج کے موضوعات سمجھ آئے ہوں گے. آپ ان کو سمجھیے اور جانیے, اور کوئی بات مشکل لگے تو آپ واٹس ایپ سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر نمبر 9 کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.